حاضرین، التماس سے سورہ فاتحہ ان مرحومین کے لیے جن کے نام میں لے رہی ہوں: مرزا مہندی حسن عرف مندو صاحب ابن مرزا محمد حیدر مرحوم، اظہار الحسن مرحوم جان عالم ابن مرزا مہندی حسن مندو صاحب، ذوالفقار حسن، افتخار حسن، احسن مرزا اور مرحومہ سعیدہ بیگم اور مرحومہ رضیہ بیگم مرزا بنت مرزا مہندی حسن مندو صاحب مرحوم کی روح کو ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد الصمد، قل هو اللہ احد الصمد، محمد و آل محمد۔ مرحوم مرزا مہندی حسن صاحب ابن مرزا محمد حیدر مرحوم کے تمام خانوادے میں تمام مرحوم اور مرحومہ کے لیے سورہ فاتحہ پروردگار اس سورہ کی تلاوت کا ثواب ان مرحومین کے لیے، گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائیے اور اس گھر کو شاد و آباد رکھیے۔ اس دعا کے ساتھ نعرہ صلوات۔ فاتحہ برائے شہدائے کربلا۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين وطبيب قلوبنا وإمام رسلنا أبي القاسم المحمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق براءة من الله ورسوله صلوات برکات۔ یہی قرآن مجید کا ایک واحد اور سورہ ہے کہ جس کے لیے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آغاز نہیں کیا، کیونکہ قرآن میں یہ واحد سورہ ہے جو کتاب الہی کے 9ویں سورہ کے نمبر ہے، سورہ توبہ۔ سورہ توبہ قرآن کا 9واں سورہ ہے اور اس میں بسم اللہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسی سورے کا دوسرا نام
سورہ برآت بھی ہے۔ اور آپ کے ذہنوں کو اپنے سے قریب اور لانے کے لیے ایک جملہ اور کہوں کہ اس سورہ کو سورہ تبرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تبرے والا سورہ ہے۔ اللہ نے اور اس کے رسول نے کافر و مشرکین سے برات کا اعلان کیا ہے۔ برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، سورہ توبہ کی پہلی آیت، جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ مسلمانوں، مشرکین نے جو وعدہ خلافی کی ہے، جس کا وعدہ کیا تھا، اب اللہ اور اس کا رسول ان مشرکین سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے۔ توجہ کریے، اظہار بیزاری ہی تو تبرہ ہے، اور اس کے بعد تو کسی مسلمان کو، کسی صاحب کتاب کو یہ سوال کرنے کا حق بھی نہیں ہے کہ قرآن میں کہاں تبرہ ہے۔ ہم وہی کرتے ہیں جو قرآن کہتا ہے، ہم وہی کرتے ہیں جو رسول کرتے ہیں۔ تو عزیزو، اب علماء دین نے، علماء اسلام نے اس سورہ توبہ کی، سورہ برات کی اس آیت کی شرح لکھی ہے۔ توجہ کریں، اور اس شرح میں یہ لکھا ہے کہ عالم اسلام کی ایک مشہور ترین ہستی، جس کو یہ سورہ لے کے بھیجا جناب رسالت مآب نے، تمام تاریخیں اس بات کی گواہ ہیں۔ اور اس کے بعد فوراً ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ابھی آدھا رستہ بھی نہیں طے ہوا تھا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، یا علی، جانے والے کو واپس بھیج دو اور یہ سورہ تم لے کر جاؤ۔ دیکھیے، ہمارے لیے یہی بہت خوشی کی بات ہے، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ یہ کیا ہوا، اس کے پیچھے مقصد الہی کیا تھا، حکمت پروردگار کیا تھی۔ بھئی یہ کہنے جا رہے ہیں کافروں سے اور مشرکوں سے کہ اللہ نے تمہارے لیے اور اس کے رسول نے تمہارے لیے تم سے بیزاری کا اعلان کیا ہے، یہی تو کہنا ہے، بیزاری کا اعلان کیا ہے۔ لیکن یہ سورہ کون لے کر جا رہا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ مشرک کون ہے جو شرک کرے، کافر کون ہے جو کفر کرے، جو نہ مانے۔ توجہ کریں۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کے ذریعے پیغام پہنچایا جاتا ہے تو اس کی امانت داری پر بھی شک نہیں، یقین کیا جاتا ہے۔ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ اسی طرح پہنچ جائے گا، اور پھر اس کی شخصیت کیا ہے جو پیغام پہنچانے جا رہا ہے۔ بہت توجہ، جو پیغام پہنچانے جا رہا ہے، جو پیغام دینے جا رہا ہے، بھئی نبی نے بھیجا تھا، لیکن آیت کہاں کی ہے؟ قرآن کی آیت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ لہذا مزاج الہی کے برعکس یہ بات تھی کہ کلام اللہ کا ہو اور لے جانے والا اللہ والا نہ ہو۔ توجہ کر، اس لیے فوراً حکم ہوا۔ دیکھیں، اس سے پہلے بھی بہت سی ایسی مثالیں ہیں۔ جب حبش کے بادشاہ کے پاس رسول اللہ نے پیغام بھیجا، جب روم کے قیصر روم کے پاس جب پیغمبر اسلام نے پیغام بھیجا، خطوط بھیجے، اپنے دعوت نامے بھیجے کہ اسلام کو قبول کر لو،
ایران بھیجا، سب کے پاس بھیجا، لیکن کبھی یہ سورہ نہیں نازل ہوا، کبھی یہ آیت نہیں آئی. کیوں؟ کیونکہ یہ پیغام نبی کا تھا، یہ کلام اللہ کا تھا. صلوات بھیجے محمد. تو اب اس پیغام کو پہنچانے کے لیے، کیونکہ کلام الہی تھا، لہذا لے جانے والا بھی ایسا ہی ہو کہ کم از کم لہجہ بھی اللہ کا لہجہ ہو، اسی کلام کا لہجہ. اور وہ کس کے پاس وہ لہجہ ہے؟ کہاں تک جا رہا ہے یہ سورہ؟ کہاں تک پہنچایا جا رہا ہے؟ مدینے سے مکے تک. مکے تک جا رہا ہے. یہ نہ کہیے کہ صرف مکے تک، نہیں، خانہ کعبہ تک پہنچ رہا ہے. اور خانہ کعبہ تک کیوں پہنچ رہا ہے؟ اس لیے کہ بت تو کافروں مشرکوں کے وہیں سجے ہوئے تھے. تو کوئی ایسا جائے جو بت پرست نہ ہو، بت شکن بن چکا ہو. توجہ، جو بت شکن ہی کر چکا ہو. ورنہ اگر کوئی اور جاتا علی کے علاوہ تو پھر لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملتا کہ بھئی آپ بھی تو ہماری ہی صف میں ہیں، آپ نے بھی تو ایک عرصے تک بت پرستی کی ہے، لہٰذا اب آپ کیا منع کرنے کے لیے آئے ہیں کہ یہاں سے بتوں کو ہٹاؤ اور ان بتوں کی پرستش نہ کرو اور یہاں بتوں کی پوجا نہیں ہو سکتی؟ آپ تو خود کر چکے ہیں. سمجھو. تو ایسا کسی کا انتخاب کیا جائے جس نے کبھی بتوں کی پرستش نہ کی ہو، کبھی بتوں کے آگے سر نہ جھکایا ہو، اور وہ کوئی اور نہیں، پوری کائنات واحد و شاہد ہے وہ کہ سوائے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اور کوئی سورے کو نہیں پہنچا سکتا تھا. پیغام پہنچانے والے کو جو کوئی نامہ بر ہے، کوئی نمائندہ بن کے جا رہا ہے، اسی کو سفیر کہتے ہیں. توجہ کرنا، اسی کو سفیر کہتے ہیں. اچھا، کیا وہی آئی تھی؟ ادھر وہ بزرگ ہستی چلی اور ابھی آدھا راستہ بھی نہیں طے کیا تھا کہ جبرائیل امی وہی لے کر آ گئے. اور جبرائیل امی نے کہا کہ اللہ کے رسول بعد درود و سلام، یہی جملے بالکل کتاب میں یہی جملے، بعد درود و سلام، اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ سورہ یا آپ پہنچائیں یا وہ جو آپ میں سے ہو. آپ میں سے ہو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی منیت سے ہو، آپ میں سے ہو. نبی کہہ چکے، پیغمبر عربی کہہ چکے، علی منی وانا منکم، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. انا والی ان میں نور، بہت 1,00,000 کروڑوں مرتبہ کی سنی ہوئی یہ بات ہے کہ انا والی ان میں نور واحد، میں اور علی واحد نور سے. تو یا آپ پہنچائیں وہ سورہ یا وہ پہنچائے جو آپ میں سے ہو. یعنی کلام اللہ کا ہے، نمائندگی رسول اللہ کی ہے، جا علی رہے ہیں. صلوات بھیجے محمد. دو چار جملے منیت کے سلسلے میں عرض کر دوں کہ منیت کیا ہے اور سفیر کسے کہتے ہیں. تمام معصومین پورے عالمین پر، پوری کائنات پر حجت ہے، اور سفیر کے اوپر ان کی عقل حجت ہے. یہ حجت صغیر ہے، وہ حجت کبیر ہے. اور ہونا یہ چاہیے کہ وہی مزاج، وہی انداز، وہی سیرت، وہی کردار، وہی رفتار، وہی گفتار. ہر ایک نہیں ایمبیسڈر بن جایا کرتا ہے.
اس کے لیے بھی انتخاب کیا جاتا ہے، ہر ایک نئی سفیر بن جایا کرتا ہے۔ آج جس شہید کا ہم ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، وہ سفیر کس کا ہے؟ وہ سفیر آقا حسین کا ہے، آقا حسین کا سفیر ہے، جس کا نام مسلم ہے۔ بڑا امتیاز ہے اس نام میں بھی، جناب مسلم کے امتیازات ہیں۔ معصومین کی یہی تو ایک صفت ہے کہ ان کے امتیازات ہیں جو ہم محسوس کریں، بیان کریں، ذکر کریں تو یہی ان کی مدح خوانی ہے، یہی ان کی فضیلت ہے۔ جناب مسلم کون ہوتا ہے؟ توجہ کر رہی ہیں؟ اگر لفظ پر غور کیا جائے، مسلم ہے کون؟ بھائی جو اسلام لے آئے، جو اسلام کے راستے پر ہو، جو اسلام کا پیروکار ہو، وہ مسلم ہے۔ اچھا، اسلام کب سے ہے؟ کیا 1400 برس سے اسلام ہے؟ یہ خیال خام ہے۔ اسلام جب سے ہے، جب سے حضرت آدم کی آمد ہے۔ گویا حضرت آدم بھی اسلام کی ہی تبلیغ کر رہے تھے۔ بہت توجہ، حضرت نوح نے بھی اسی اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہے، حضرت ابراہیم نے بھی اسی اللہ کا دین سمجھایا ہے، موسیٰ اور عیسیٰ یعنی 1.25 لاکھ انبیاء اور سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب ایک ہی دین، دین اسلام، ایک ہی دین، دین اسلام، دین اسلام، دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ لیکن آپ نے غور کیا کہ اسلام کے راستے پر سب ہیں، جناب آدم سے لے کر، ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ تو عزیزو، عرض یہ کر رہی تھی کہ منیت کا مطلب یہ ہے کہ جس کا سفیر اسی کا نمائندہ، عادت میں، صورت میں، سیرت میں، گفتار اور رفتار میں ویسا ہونا چاہیے۔ اور اس سے بھی قبل جو اسلام جناب آدم سے لے کر وہ ختمی مرتبہ تک آیا، امتیاز، جی جناب مسلم کا امتیاز بتا رہی تھی کہ سب اسلام کے راستے پر فائز تھے، لیکن کسی کا نام مجھے تو تاریخ میں نہیں ملا کہ جناب آدم سے لے کر اور خاتم تک کسی نبی، کسی مرسل، کسی امام کا نام مسلم ہو۔ ہے کسی کا؟ نہیں۔ صرف جناب عقیل نے اپنے بیٹے کا نام مسلم رکھا، مسلم۔ یہ امتیاز ہے جناب مسلم کا عزیزوں۔ اور جیسے 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 حالات آگے بڑھتے گئے، کیوں بھیجا؟ یہ کسی سے بات پوشیدہ نہیں ہے کہ جناب مسلم کو اس لیے بھیجا تھا امام حسین بصلاۃ والسلام نے کہ خطوط آ رہے تھے کوفے سے۔ ابن زیاد حاکم کوفہ تھا، اور کوفے کی جو رہنے والے تھے وہ کہتے تھے، اے حسین ابن علی آپ تشریف لے آئیے، اے حسین ابن علی آپ تشریف لے آئیے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ حالانکہ میں نے عجیب و غریب تاریخ میرے سامنے آئی ہے، میں نے آج تک اس ممبر سے پڑھا نہیں ہے کہ جناب مسلم سے پہلے 3 افراد گئے تھے، جناب مسلم سے پہلے، جن کا انتخاب حسین ابن علی نے نہیں کیا تھا، مگر محبت میں وہ گئے تھے۔ ہم چلے جاتے ہیں، اگر ان کو ضرورت ہے آپ بیٹھیے، آپ تشریف رکھیے، آپ آرام کیجئے، ہم آپ کی طرف سے جا رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ وہ قتل کر دیے گئے تھے، جس میں سے ایک کا نام مجھے پتہ ہے، وہ قیس تھے، جن کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن اب آقا حسین نے انتخاب کیا ہے، یہ انتخاب حسین ہے، یہ انتخاب حسین ہے۔ کیا ہے کہ عقل کی نمائندگی، عقل کی نمائندگی۔ عقل ہے کیا؟ یہ ارادہ صغرا کی نمائندگی کرتا ہے، ارادہ صغرا کی۔ معصوم کون ہے؟ وہ مشیت کبریٰ پر فائز ہیں، ان کے ارادے، یعنی جب عقل ہے تو عقل کی نمائندگی کرنے والا حجت صغرا پر ہے، حجت صغرا۔ تو اب یہ نہ کہیے کہ مسلم بن عقیل
صرف سفیر حسینی تھے، نہیں، یہ حجت خدا تھے، حجت رسول تھے، حجت حسین تھے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ اور اس بات کو میں ایک بہت ہی مشہور و معروف دلیل سے ثابت کرنا چاہوں گی۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ چاہنے والوں کے، ماننے والوں کے درمیان رسول اللہ سے جب پوچھا گیا کہ سب سے پہلے کیا خلق ہوا کائنات میں، تو آپ نے بتایا اول ما خلق اللہ قلم۔ پھر کسی نے پوچھا سب سے پہلے کیا خلق ہوا، تو آپ نے فرمایا اول ما خلق اللہ لوح۔ پھر کسی نے پوچھا سب سے پہلے کیا خلق ہوا، تو ما خلق اللہ اول ما خلق اللہ نوری۔ یعنی یہ الگ الگ لوگوں سے، کہیں قلم سب سے پہلے خلق ہوا، کہیں لوح سب سے پہلے خلق ہوئی، کہیں نور سب سے پہلے خلق ہوا۔ کسی نے ایک مرتبہ پوچھ لیا یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ تین الگ الگ، آپ نے تینوں کو الگ الگ جواب دیا ہے، کسی سے کہا قلم پہلے خلق ہوا، کسی سے کہا لوح پہلے خلق ہوئی، کسی سے کہا نور پہلے خلق ہوا۔ کہا یہ تینوں اگر الگ الگ ہوتے تو میں وقت کا تعین کرتا، یہ تینوں کے تینوں میرے ہی القاب ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے مجھے خلق کیا ہے۔ صلوات بھیجیں سب سے پہلے۔ تو اب مصطفیٰ کون ہے؟ نور اول ہے، خلق اول ہے، خلق اول ہے، نور اول ہے۔ سب سے پہلے خلق ہوا جو نور، اسی نور کی نسبت حسین سے یہ ہے کہ حسین منی وانا من الحسین۔ توجہ کر رہی آپ؟ جو سب سے پہلے خلق ہوا نور، وہ کہہ رہا ہے کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ تو حسین کس سے؟ حسین نور اول سے۔ نور اول کس سے؟ نور اول حسین سے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ نور اول حسین سے، نور اول حسین ہے، عقل اول حسین ہے۔ اس عقل اول کی نمائندگی جو کر رہا ہے وہ مسلم بن عقیل ہے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ جو کریں پہنچ جاتے ہیں انتخاب۔ یا حسین یا مظلوم یا مظلوم، یا حسین یا حسین، با وفا با وفا، یا عباس یا عباس، با وفا با وفا، یا عباس یا عباس، نعرے حیدری یا علی، نعرے حیدری یا علی، نعرے سلوات اللہ۔ آج اس سفیر کے بارے میں دو چار جملے اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ سفر اختیار کیا ہے جناب مسلم نے، زوجہ کو بیویوں کے پاس چھوڑا مکے میں ہی۔ جناب مسلم کے 4 بیٹے، 2 بیٹیاں، 2 بیٹے اپنے ساتھ لے گئے تھے اور 2 بیٹوں کو کربلا میں چھوڑ دیا۔ پورا کنبہ کوفے اور کربلا میں ختم ہو گیا، قربان ہو گیا حسین ابن علی کی ذات پاک پر۔ 2 بیٹے کوفے میں شہید ہوئے، 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے۔ بیٹیوں کا حال ابھی آپ سنیں گی کہ ہوا کیا۔ بہرحال یہاں سے چلے اور جب گئے ہیں تو ایک جگہ کہتے 18,000 لوگ پہلے جا کے بیعت کیے نا دستے مسلم بن عقیل پر، فوج در فوج لوگ آ رہے ہیں اور جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ جس طرح جناب مسلم نے اپنا تعارف خود کرایا ہے، کہتے ہیں کہ ایک عرب کا بدو تھا، اس نے دور سے دیکھا
کہ کوئی نورانی شخصیت ہے جو بیٹھی ہوئی وضو کر رہی ہے. وضو کر رہے تھے جناب مسلم. کہتا ہے وہ کہ میں قریب پہنچا اور قریب جا کر میں نے دیکھا کہ بڑا نورانی چہرہ، بڑا حسین و جمیل، بڑا نورانی چہرہ اس شخص کا. تو وہ عربی پوچھتا ہے کہ تمہارا تعلق کس ملک سے ہے، کس خطے سے، زمین کے کس خطے سے، کہاں سے آئے ہو؟ عرب کا قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ پہلے ملک پوچھتے تھے، پھر شہر پوچھتے تھے، پھر قریہ پوچھتے تھے، پھر خاندان پوچھتے تھے. یہ طریقہ ہے پوچھنے کا. تو سب سے پہلے پوچھا کہاں سے آئے ہو، کس ملک سے آئے ہو، زمین کے کس خطے سے آئے ہو؟ جناب مسلم نے جواب دیا پوری زمین پر جو بہترین خطہ ہے میرا تعلق اس خطہ ارض سے، اس ملک سے. لیکن معرفت والا تھا، پوچھنے والا بھی معرفت والا تھا. کہنے لگا میں سمجھ گیا کہ یہ مکے سے تعلق رکھتا ہے، مکے مدینہ سے تعلق رکھتا ہے، عرب سے تعلق رکھتا ہے. اس کے بعد دوسرا سوال کیا کس شہر سے تعلق رکھتے ہیں، کس شہر کے رہنے والے؟ تو جناب مسلم نے جواب دیا میں اس شہر سے تعلق رکھتا ہوں جس شہر نے اپنی دونوں باہوں میں اپنے اللہ کے نبی کو سمیٹ لیا. آپ لفظوں پر غور کریں، اپنی دونوں باہوں میں اللہ کے رسول کو سمیٹ لیا ہے. کہ اچھا میں سمجھ گیا کہ تم مدینے کے رہنے والے. تیسرا سوال اس نے کیا، میں سمجھ گیا تم مدینے کے رہنے والے ہو، کس خاندان سے ہو، کس قبیلے سے ہو؟ قبیلہ پوچھا جا رہا ہے، قبیلہ کس قبیلے سے ہو؟ کہ میرے وابستگی اس قبیلے سے ہے کہ جس پر اللہ بھی رش کرتا ہے، اللہ بھی رش کرتا ہے، اس قبیلے سے. کہتا ہے وہ عربی میں سمجھ گیا کہ یہ قبیلہ قریش سے ہے. قبیلہ قریش میں کس خاندان سے ہو؟ ہائے ہائے، قبیلہ قریش کے کس خاندان سے ہو؟ تو اب جو جناب مسلم نے جواب دیا ہے آپ اسے سماعت فرمائے بغور سنتی رہیے گا. جناب مسلم نے جواب دیا میں اس خاندان سے اور اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں توحید کے بادل برستے ہیں. میں اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں توحید کے بادل برستے ہیں. توحید کے بادل برستے ہیں کا صرف یہی نہیں کہ توحید کے بادل برستے ہیں، نہیں، نبوت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی چلتی ہیں، نبوت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی چلتی ہیں. کہ نبوت کی ٹھنڈی ہوائیں ہی چلتی ہیں؟ کہا نہیں، ولایت کے عطر کی لہریں بھی نکلتی ہیں، ولایت کی خوشبو بھی پھیلتی ہے. صلوات بھیجے محمد. توحید کے بادل برس رہے ہیں، بس اب منظر کشی ہے. توحید کے بادل برس رہے ہیں، نبوت کی دھیمی دھیمی ہوائیں چل رہی ہیں اور ان ہواؤں کے دوش پر ولایت کی خوشبو پھیل رہی ہے. ہم سمجھ گئے کہ تم خاندان بنی ہاشم میں سے، تم اس گھرانے سے ہو کہ جس کا بہترین فرد علی ہے. علی کیا تم علی کو جانتے ہو؟ کہا ہم جانتے ہیں. کہا بس اگر اتنا جانتے ہو تو میں مسلم اسی علی کا بھتیجا ہوں، میں علی کے بھائی عقیل کا بیٹا ہوں، مجھے مسلم بن عقیل کہتے ہیں. یہ ہے تعارف، سیلف انٹروڈکشن. جناب مسلم نے پہنچ کر کوفے میں اپنا تعارف کرایا ہے اس طرح، اور جب تعارف سے امپریس ہوا، اتنا بہترین تعارف چاہنے والا تھا نا اہل بیت کا، کہنے لگا کہ آپ اکیلے آئے ہیں، لشکر کہاں ہے؟
फौज कहाँ है? का लश्कर और फौज का काम यहाँ क्या है? कहीं यहाँ आपको जंग करना होगी? आपके इल्म है कि आपसे पहले जो आए थे वो कत्ल कर दिए गए, वो मार दिए गए? तो बड़ा अच्छा जवाब दिया है जनाब मुस्लिम ने। मेरे पास लश्कर नहीं है, क्यों? अल्लाह वकीली, मेरा वकील तो अल्लाह है। मोहम्मदो कफीली, मेरा कफील तो मोहम्मद है। व अली ज़मीरी, मेरा ज़मीर तो अली है। व दलील हुसैनी, और मेरी दलील तो हुसैन इब्ने अली है। सलवात भेजें क्या बेहतरीन। जब मुझे लश्कर की क्या ज़रूरत है? कि आप तन्हा है? कहा मैं कहाँ तन्हा हूँ? आप अकेले हैं या? का नहीं, मैं बिल्कुल अकेला नहीं हूँ। अल्लाह वकीली, मेरा वकील तो अल्लाह है। मोहम्मद हो कफ़ीली, मेरा कफ़ील तो मोहम्मद है। वाली ज़मीरी, मेरा ज़मीर तो अली है, अली। और इस सिलसिले में मैं आपके सामने मंजर पेश करूं। अभी इसके बाद रब्ते मसाइब है कि जब तौबा के घर से जनाब मुस्लिम बिन अकील निकल रहे थे तो किताबें कहती हैं कि दरवाज़ा खोल के नहीं निकले। फातेह खैबर का भतीजा है, लिहाजा सिर्फ हाथ दरवाजे पर लगाया था और एक झटका दिया कि मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर तौबा के घर का दरवाज़ा था। का समझ जाओ, वही ज़मीर, वही अंदाज, वही ताकत जो मेरे अली के पास है, मैं उस अली का भतीजा हूँ। शजात इसके आगे एक जुमला और सुनते चलिए। किसको सिखाई ये बहादुरी, ये शजात मुस्लिम बिन अकील के पास कहाँ से आई? का मेरे चचा अली ने मुझे तलवार चलाना सिखाया। और ये वो ख़ानदान है जो हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, सुनी हुई बात है। क्योंकि अली ने मुस्लिम को तलवार चलाना सिखाया, मुस्लिम ने अब्बास को तलवार चलाना सिखाया। बाबा से बुलंद सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। हुसैन और दलीली, और हुसैन मेरे लिए दलील है। अब हमारे उर्दू ज़बान में तो दलील और भी मायने रखती है कि दलील, लेकिन अरबी में दलील किसे कहते हैं? अरबी में दलील के मायना है जो रास्ता दिखाए, जो रहनुमाई करे। आजकल वो गाड़ियों पर जो लोग चलते हैं, ड्राइवर, ओला उबर, सब जीपीएस लगा होता है जी, तो वो उसमें उसी वही रहनुमाई दिखाता है, रहनुमाई करता है रास्ते की। तो रास्ते की रहनुमाई करने वाले को दलील कहते हैं अरबी में। मुस्लिम बिन अकील कह रहे हैं वह हुसैन और दलीली, मुझे यहाँ तक लाने के लिए रहनुमाई मुझे हुसैन से मिली है। बात खत्म हो गई अजीजों, हुसैन और दलीली। हुसैन की रहनुमाई में हुसैन अपने चचाजाद भाई को भेज रहे हैं मक्के से कूफा, तो जो रहनुमाई करता है उसके जहन में, उसकी नज़र के सामने एक एक वक्त, एक एक लहजा होता है, एक एक लम्हा होता है कि जिसकी रहनुमाई मैं कर रहा हूँ वो अब कहाँ पर है, अब कहाँ पर है, अब कहाँ पर है, अब कहाँ पर है। यानी इधर से जा रहे हैं सफ़ीर हुसैनी मुस्लिम बिन अकील, इधर से जा रहे, हुसैन के इल्म में है कि मेरा भाई अब किस मंजिल पर पहुँचा। तवज्जो कर रही है, हुसैन के इल्म में है कि अब मुस्लिम ने कब बैअत ली, कब नमाज़ पढ़ाई, कब मस्जिद गए, कब लोगों से गुफ्तगू की, किस वक्त मुस्लिम के पीछे कितना मजमा था, कितने मानने वाले थे। ये सब
حسین کی نظروں کے سامنے تھا، کیونکہ حسین مسلم کے رہنمائی کر رہے تھے، مسلم کے رہنمائی۔ توجہ بس عزیزوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی اس مجلس کے بعد رئیس منزل کی مجلس ہوگی، اور اس میں بھی جناب مسلم بن عقیل کا تابوت اٹھے گا۔ یہ ہندوستان ہے، یہ شیعوں کا مجمع ہے، یہ چاہنے والوں کا اجتماع ہے کہ ہم نے تابوت سجا بھی لیا، ہم اٹھائیں گے بھی اس تابوت کو، لیکن یہاں سجا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں۔ تابوت ہے کیا؟ جنازے کی شبیہ ہوتی ہے، جنازے کی شبیہ۔ عزیزوں بس یہ آخری جملہ میرا یاد رکھیے گا کہ حسین رہنمائی کر رہے ہیں جناب مسلم کی، حسین کے ذہن میں ایک ایک منظر ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب مکہ چھوڑا تو راستے میں خبر مل گئی تھی۔ وہ تو الگ بات ہے کہ کوئی آیا تھا بتانے کے لیے، کوئی پیغام لے کر آیا تھا کہ مسلم شہید کر دیے گئے ہیں، لیکن حسین کے ذہن کو، حسین کے علم کو خبر تھی۔ یہ عالم الغیب معصوم ہے نا، لہذا ایک آواز حسین اپنے راستے میں، حسین نے آواز دی وعلیکم السلام۔ تو وعلیکم السلام کب کہا جاتا ہے؟ جب کوئی کہے السلام علیکہ، جب سلام کیا جاتا ہے تو جواب ملتا ہے۔ سلام کرنے والے کی تو آواز سنائی نہیں دی۔ حسین ادھر سے کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام، میری طرف سے تمہیں بھی سلام۔ یہی تو وہ منزل تھی کہ جب جناب عباس علیہ السلام نے پوچھا آقا کسی کے سلام کرنے کی آواز تو نہیں سنائی دی، آپ نے کس کا جواب دیا ہے؟ آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا ہے؟ تو رو کر کہا کہ کوفے میں میرا بھائی مسلم مجھے سلام کر رہا ہے، کوفے میں میرا بھائی مسلم مجھے سلام کر رہا ہے۔ اور یہ کہا، چلتا ہوا قافلہ روکا، جناب عباس قریب آئے، ہاتھوں کو جوڑا۔ جناب عباس کی بہن منسوب ہے نا جناب مسلم سے، آ کر ہاتھ جوڑ کر کہا کیا میری بہن کا سہاگ اجڑ رہا ہے؟ میرے بھائی مسلم کی خیر ہو۔ حسین ابن علی گھوڑے سے اترتے، اتر کر زمین پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھے، تو بیٹھنے کے بعد زار و قطار رونا شروع کیا۔ کہ مولا آپ امام ہیں، آپ امام وقت ہیں، ذرا مجھے وہ منظر دکھا دیجئے جو آپ کی نظروں کے سامنے ہے، مجھے وہ منظر دکھا دیجئے۔ حسین ابن علی نے اپنے ہاتھ کی دو انگلیوں کے درمیان عباس کو جو منظر دکھائی دیا، اس میں عباس نے دیکھا کہ مسلم بن عقیل چھت پر سے ذبح کیے جا رہے ہیں، سر کاٹا جا رہا ہے۔ ارے یہ تو ہمارا بھائی مسلم ہے آقا، میرے بھائی مسلم کا گلا کاٹا جا رہا ہے، میرے بھائی مسلم کا سر قلم کیا جا رہا ہے۔ آقا آپ صاحب اعجاز ہیں، آقا حسین آپ معجز نما ہیں، ایک التجا، ایک گزارش عباس کی بھی سن لیجیے کہ عباس جلدی کہو کہ اسی اعجاز کے ساتھ مجھے کوفہ پہنچا دیجیے، مجھے کوفہ پہنچا دیجیے۔ جناب عباس یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گئے، ارے میری بہن کا سہاگ لٹ رہا ہے، میرا بھائی مسلم مارا جا رہا ہے۔ آقا باعجاز مجھے وہاں پہنچا دیجیے، میں جا کر اپنے بھائی کی مدد کر لوں۔ عباس تم نہیں جا سکتے ہو، عباس مشیت باری نہیں ہے، آقا سر کٹ کے نیچے گر جائے گا، سر کو کاٹا جا رہا ہے۔ کہا نہیں عباس، تم نے سر مسلم کو دیکھا ہے، ذرا
जनाब मुस्लिम ने बर्दाश्त किए हैं। बच्चों का साथ छूट गया, गलियों में सिपाहियों से फौज के सिपाहियों से गलियां भरी हुई हैं। कहते हैं उस गली में जनाब मुस्लिम को ले जाया गया जो गली आगे से बंद थी, आगे से बंद थी। और वहां जब मुस्लिम को ले जाया गया और चारों तरफ से घेर लिया गया। इब्ने अशस कहता है कि हमने इब्ने ज़ियाद से कहा कि और फौज भेजो, और फौज भेजो, और फौज भेजो। तो इब्ने ज़ियाद कहता है कि ये एक जरी के लिए एक इंसान को कत्ल कर कितनी फौज चाहिए? का तुमको नहीं मालूम ये अकील का बेटा है, फौज और भेजो, रसद और भेजो। फौजों पर फौजें आ रही हैं। फिर धोखा ये हुआ कि एक गड्ढा बनाया जाए, उसको प्याल से ढाक दिया जाए, चारों तरफ से मुस्लिम को घेरा जाए, धक्का देकर उस गड्ढे में डाला गया। मुस्लिम उस गड्ढे में जब पहुंचते हैं, जालिम आगे बढ़े, हाथों में हथकड़ियां, पैरों को बांध दिया गया जंजीरों से, खींचते हुए जब हाकिम के दरबार में लाए हैं, रास्ते भर ताजियाने मारते हुए, तीर और तलवार से जख्म देते हुए। ताजियाना सुन लीजिए अजीजों के, ताजियाना क्या है? आपने मजलिसों में बहुत सुना है कि ताजियाने मारे गए। ताजियाना होता क्या है, कैसा होता है? अरे ऊपर से तो ये चमड़े का होता है जिसके अंदर लोहा भरा होता है। जब ताजियाना लगाया जाता है, हड्डियां शिकस्त हो जाती है। ताजियाने जनाब मुस्लिम को हाकिम के दरबार में लाया गया, इब्ने ज़ियाद के दरबार में लाया गया। इब्ने ज़ियाद अपने तख्त पर से उतरा और उतर के कहा तू क्या चाहता है? कहा तू क्या चाहता है ये बता दे। कहा हम तो तुमको मारना चाहते हैं। मारने से पहले कुछ वसीयतें हैं, सुन लो। 2 वसीयतें सिर्फ कर पाए हैं। कौन सी वसीयत? थोड़ा सा पानी पिला दे, बहुत प्यासा हूँ, थोड़ा सा पानी पिला दे। और दूसरी वसीयत ये थी, कोई जाकर मेरे आका हुसैन को मना कर दे, ऐसा ना हो कि मेरा आका हुसैन मक्के से कूफे की तरफ चल दे। 2 वसीयतें तो ये की हैं। पानी लाया गया, जैसे ही ज़र्फ़ को देखा, होंठ फटे हुए थे, पेशानी से खून जारी था, रुखसार ज़ख्मी थे, दांत टूट चुके थे, दहन से खून जारी था। दहन का खून जब पानी में मिला, यानी उस ज़र्फ़ में मुस्लिम का खून भर गया। मुस्लिम ने उस ज़र्फ़ को दीवार पर फेंका, दीवार पर फेंका। मुस्लिम का खून कूफे के दीवार पर, बस अजीज़ों सुनो, मुस्लिम का खून दारुल अमारा की दीवार पर। जैसे ही दीवार पर खून, ये कोई पहचान थी, ये कोई अलामत थी? ए मेरे आका, ये खून दीवार पर क्यों लगा दिया? आपके दहन में खून था, आप जमीन पर फेंक देते। दारुल अमारा की दीवार पर मुस्लिम के दहन का खून का निशान। एक जमाने के बाद जब लुट